روزے کا مقصد تو صبر تھا، صبر نہیں آیا تو روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوا. اسی لیے فرمایا شہر الصبری، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت. اب اس پر ایک مثال ہے. ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے اور پہلے یہ ایک علاقے کے بادشاہ تھے. تو وہ ایک دفعہ حج یا عمرے کے لیے آئے اور جب مناسک اور ارکان سے فارغ ہوئے تو بال حلق کروانے کے لیے حجام کے پاس چلے گئے، نائی جس کو ہیئر ڈریسر کہتے ہیں. تو وہ جب ان کے بال حلق کرنے لگا تو ایک امیر آدمی آیا اور اس نے 1 دینار حجام کو دیا. وہ لالچ میں آ گیا کہ یہ تو غریب سا آدمی لگ رہا ہے، پتہ نہیں پیسے پورے دے گا بھی نہیں. تو اس نے اس امیر آدمی کے بال پہلے کسر کیے، حلق پہلے کروایا، پیسے لے کے اس کو فارغ کر دیا. پھر اس کا تھوڑا سا کام کیا، دوسرا امیر آدمی آ گیا، اس نے بھی 1 دینار دیا. پھر اس کو چھوڑ کر اس کا کام کیا، اس کو فارغ کیا، وہ چلا گیا. پھر اس کا کام کرنے لگا، تیسرا آدمی آ گیا، اس نے بھی 1 دینار دیا، پہلے اس کو فارغ کیا. اکثر ایسا ہوتا ہے نا، ریڑھی پر فروٹ والا فروٹ بیچ رہا ہے اور ایک آدمی یا عورت آدھا کلو چیز لے رہی، اتنے میں ایک گاڑی رکتی ہے اور اس کے ساتھ گن مین ہوتے ہیں اور کاٹن کا سوٹ اس نے پہنا ہوتا ہے، آئی فون اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ریڑھی والوں کی رال ٹپکنے لگتی. پھر وہ اس کو کہتے تم صبر کرو بابا. جی سر جی سر. حالانکہ حکم یہ ہے کہ جو پہلے آیا اس کا حق پہلے، وہ چاہے 10 روپے کی چیز کیوں نہ لے. ہاں کسی عالم یا کسی بزرگ کے اکرام میں اگر وہ پہل کرتا ہے اور کسٹمر کی مرضی سے کرتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن عام طور پہ لوگ لالچ میں آ جاتے ہیں. رکشے والا کسی سے بات کر رہا ہے، کھارا در جانا ہے، 200 لو، وہ کہتا ہے نہیں 150 دوں گا. اتنے میں دوسرا کوئی امیر آدمی آتا ہے، اب یہ اس کو چھوڑ دیتا ہے اور اس سے بات شروع کر دیتا. یہ بہت سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، دل توڑنے والے، تکلیف دینے والے، لالچ والے، لیکن یہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا. تو اس حجام نے بھی ایسے کیا، 4-5 لوگوں کو پہلے فارغ کر دیا. اب بتاؤ میں اور آپ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ کی جگہ ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ ہمارا رویہ کیا ہوتا؟ ہمارا طرز عمل اور برتاؤ اور سلوک کیا ہوتا؟ ہم تو ہو سکتا ہے اس کو پیسے ہی نہ دیتے، اور دیتے بھی تو بادل ناخواستہ دیتے. ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے اس کو پیسے تو دیے لیکن دگنے دیے. فرض کریں اس کی اجرت بنتی تھی 1 دینار، ابراہیم بن ادم نے 2 دینار دی. او دغوسی نہیں بھی ورکڑی. وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا مجھے تو بڑی شرمندگی ہو رہی ہے. ایک تو میں نے آپ کا حق مارا، آپ سے پہلے کئی لوگوں کو فارغ کیا لالچ کی وجہ سے، تو آپ نے برا بھی نہیں مانا، اور مجھے اجرت دینی ہی تھی تو اتنی دیتے جتنی عام لوگ دے رہے تھے، آپ نے تو ڈبل دی. ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ کہنے لگے تو ہر بار مجھے چھوڑ کر جب کسی اور کا کام کرتا تھا تو مجھے غصہ آتا تھا، میرا نفس مجھے بڑکاتا اور ورغلاتا تھا، لیکن میں اپنے نفس کو قابو میں رکھتا تھا، میں برداشت کرتا تھا. میں مکے آیا ہوں حج کے لیے، عمرے کے لیے، ابھی میں نے طواف کیا ہے، ابھی میں نے سعی کی ہے، ابھی میں نے نماز پڑھی ہے، ابھی میں احرام اتارنے لگا ہوں. تو اگر اتنی عبادت کے بعد بھی میرے اندر صبر نہیں آیا، اپنے نفس کو قابو کرنا نہیں آیا، تو میری عبادت کا کیا فائدہ؟ تو تیری وجہ سے میں نے صبر کیا، اپنے نفس کو قابو کیا، اس پر مجھے کتنا اجر ملا ہوگا؟ تو تیری وجہ سے میرا اجر زیادہ ہو گیا، اس لیے میں تجھے زیادہ دے رہا ہوں. ہم تو حج میں جا کے بھی لڑتے ہیں، عمرے میں جا کے بھی لڑتے ہیں، روزہ رکھ کر بھی لڑتے ہیں، مسجد میں آ کر بھی لڑتے ہیں،